معزز سامعین محترم، آج ماہ ربیع الاول کی ہمارے ہاں 12 تاریخ ہے۔ یہی دن جس کو ماضی کے اندر کبھی ہم بھی اپنے بچپن کے اندر اور بزرگ لوگ جو ہیں وہ اپنی جوانی تک 12 وفات کے نام سے سنتے، یاد کرتے اور ذکر کرتے رہے، اور اسی 12 وفات والے دن جو بھی ہوتا سو معاشرے کے اندر آپ بھی دیکھ رہے تھے، حتیٰ کہ چلتے چلتے چند ایک مسلمان میدان میں آئے اور انہوں نے دیگر لوگوں کو ایک نئی سوچ اور فکر دی کہ 12 وفات کو اس انداز سے نہیں بلکہ کسی اور انداز سے گزارنا چاہیے، بلکہ اس 12 کو وفات تک بھی نہیں کہنا چاہیے۔ ان کی سوچ اور خیال کے مطابق وفات کا، موت کا لفظ پیغمبر کے لیے استعمال کرنا یہ پیغمبر کی توہین ہے، ایسا کرنا درست نہیں ہے، لہذا اس لفظ کو ختم کر دیا جائے۔ 12 سے وفات کا لفظ ختم ہوا، پھر اسی کا نام میلاد النبی رکھ دیا گیا، چلتے چلتے میلاد سے عید میلاد النبی بنا، پھر کبھی جشن اور کئی نام ساتھ سابقے اور لاحقے چلتے رہے، اور آج کی اس کی موجودہ تصویر آپ کے سامنے موجود ہے۔ حضرات ذی وقار، ایک بات ذہن نشین کر لیجئے، ایک اصولی بات ہے، بنیادی بات ہے کہ بدعت کبھی بانج نہیں ہوتی، بدعت بانج نہیں ہوتی، اس کی مسلسل جنریشن اولاد بڑھتی رہتی ہے، پیدا ہوتی رہتی ہے۔ جب بھی کوئی بدعت کا وجود ہوگا وہ آج کچھ ہے، آئندہ چند ماہ یا سال کے بعد اس میں ایک نیا رنگ بھی آئے گا اور اس میں مسلسل اضافہ ہوتا جائے گا۔ بے شمار بدعات آپ کے سامنے موجود ہیں، آپ ان کو اٹھا کے دیکھ لیجئے۔ ہم نے اس معاملے کے اندر کیا کچھ نہیں کر دیا، پھر آج اسی بدعت کا کل تک لوگ اس سے شرماتے تھے اور آج باقاعدہ اس کا دفاع کیا جا رہا ہے بڑے طریقے اور ہیلے کے ساتھ۔ اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ یاد رکھیے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بہترین اور خوبصورت دین سے نوازا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے ایسا دین ہم کو دیا کہ قیامت تک اس دین کے اوپر ضرور ایک جماعت قائم رہے گی جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، وہ جماعت ہمیشہ اس دین پر قائم رہے گی، کوئی بھی کسی قسم کا اس کو دین سے ہٹا نہیں سکے گا۔ اور حضرات، ہم نے کیا کیا؟ آئیے اشارتاً چند باتیں آج کی تاریخ کی مناسبت سے، کچھ اپنے اعمال کے جائزے کے اعتبار سے۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں یاد رکھنا کہ تم سے پہلے جو لوگ ہلاک اور برباد ہوئے ہیں، کیا ان کے پاس نبی نہیں آئے تھے؟ ان کے پاس آسمانی کتاب نہیں آئی تھی؟ صحیفے نہیں آئے تھے؟ سمجھانے کی، بتلانے کی کوئی کسر باقی رہ گئی تھی؟ اور ان میں ان کے علماء موجود نہیں تھے، اخبار و رہبان موجود نہیں تھے، ان کے مذہبی قائدین موجود نہیں تھے، سب کچھ تھا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں یاد رکھنا تم سے پہلے لوگ ہلاک اور برباد اسی وجہ سے ہوئے تھے کہ انہوں نے دین کے اندر غلو اختیار کرنا شروع کر دیا تھا، زیادتی کرنی شروع کر دی تھی، بڑھوتی کرنی شروع کر دی تھی۔ اور یہ کس انداز سے ہوئی؟ صحیح البخاری کے اندر حدیث موجود ہے، اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو لا تطرونی کما طرت النصارى المسیح ابن مریم فانما انا عبد فقولوا عبد اللہ ورسولہ. لوگو مجھے اس انداز سے مت بڑھانا جس طرح عیسائیوں نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے مقام مرتبے سے بڑھانا شروع کر دیا تھا. انما انا عبد، میں تو صرف ایک بندہ ہوں. فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھے اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول کہا کرو. حضرات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصولی بات اپنی امت کو سکھلا دی کہ وہ عیسائی کیوں گمراہ ہوئے ہیں، یہودی کیوں گمراہ ہوئے ہیں. اسی وجہ سے کہ انہوں نے اپنے دین کے اندر غلو اختیار کرنا شروع کر دیا تھا. انہوں نے کیا کیا؟ عیسائیوں نے کہا ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا. یہودیوں نے کہا ہمارے نبی عزیر علیہ السلام اللہ کا بیٹا. اپنے نبیوں کو اللہ کی اولاد کہنا شروع کر دیا. اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے بھی اسی ڈگر پر نہیں چلنا شروع ہو گئے. ہم نے بھی کہہ دیا نور من نور اللہ، یہ اللہ کے نور میں سے نور ہے، یہ اسی کا جزء ہے، اسی کا حصہ ہے، یہ رب کا جزء. ہم نے بھی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا شروع کر دیا. انہوں نے اولاد کہہ دیا، ہم نے رب کا جزء، ٹکڑا اور حصہ کہہ دیا. ہم بھی تو یہودیوں اور عیسائیوں کی ڈگر پہ چل رہے گئے. اور حضرات اپنے معاملات کا احتساب کرو، اپنی سوچ اور فکر درست کرو. یہ ربیع الاول، یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ تھا. ہم نے اس کو کیا بنانا شروع کر دیا؟ کیا کفر کے فتوے لگائے جا رہے ہیں اور بدعت کا دفاع کیا جا رہا ہے. اور یاد رکھیے دین مکمل ہو چکا. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر اس مکمل دین کے اندر نہ میلاد تھا، نہ میلاد کی عید تھی، نہ نبی کی پیدائش پر جشن تھا. جواباً کیا کہا گیا؟ آپ نے اپنی مسجد کے اندر لاؤڈ سپیکر لگا دیا، یہ لگا تھا پیغمبر کے دور میں. مسجدوں کے اندر قالین لگا دیے، یہ پیغمبر کے دور میں موجود تھا. موبائل فون استعمال کرتے، یہ پیغمبر کے دور میں موجود تھا. گاڑی استعمال کرتے، پیغمبر کے دور میں موجود تھا. آپ بھی گدھے پہ سفر کریں، گھوڑے پہ سفر کریں، خچر پہ سفر کریں، جہاز کے گاڑیوں پہ کیوں سفر کرتے ہو؟ یہ بھی تو پیغمبر کی تعلیم کے خلاف ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیسی عجیب سوچ ہے اس قوم کی. اور حضرات یاد رکھیے اگر میرے سامنے لاؤڈ سپیکر چل رہا ہے، مسجد ایئر کنڈیشن ہے، قالین موجود ہے، جیب میں موبائل ہے، گاڑی استعمال کرتے، ہم ان میں سے کسی چیز کو دین نہیں کہتے. ہم لاؤڈ سپیکر کو دین نہیں کہتے، قالین کو دین نہیں کہتے، موبائل اور گاڑی کو دین نہیں کہتے. آپ بھی کہہ دیجئے یہ میلاد النبی دین نہیں ہے. کہہ دیجئے، کہیے میلاد النبی دین نہیں ہے، یہ عید دین نہیں ہے. اگر وہ دین ہے تو رب کے قرآن سے اس کا ثبوت ملنا چاہیے، پیارے پیغمبر کے فرمان سے ثبوت ملنا چاہیے. اگر موجود نہیں ہے تو پھر کہیے یہ دین نہیں ہے. ہم بھی یہ کہتے ہیں یہ سب کچھ دین نہیں ہے. ہم نے دین سمجھ کر قالین نہیں بچھایا، دین سمجھ کر سپیکر نہیں لگایا، اور سواری کو دین سمجھ کر استعمال نہیں کیا. ہم نہیں کہتے اس سواری پر ثواب زیادہ، اس پر کم، اس پر ثواب ہے. ہم نے تو نہیں کہا. آپ بھی کہہ دیجئے میلاد النبی پر ثواب نہیں ہے. اگر اس پر قیاس کرنا ہے تو کہیے، کیوں نہیں کہتے؟ اور لوگوں یاد رکھو وہ معروف واقعہ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ ابو موسیٰ اشعری ان کے پاس آئے، کہتے ہیں جناب مسجد میں کیا ہو رہا ہے، اٹھیے جا کے دیکھیے. عبداللہ بن مسعود مسجد میں پہنچے، دیکھا کیا ہو رہا ہے، ابھی نماز میں کچھ وقت باقی ہے. لوگ جماعت کے انتظار میں اپنے اپنے ہلکے چھوٹے چھوٹے گروپ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کے درمیان ایک بندہ ان سے مخاطب ہو کر کہتا ہے یہ لوگ کنکریاں، اور تمام لوگ اس پر پڑھو لا الہ الا اللہ، یہ ساری کنکریوں کے اوپر لا الہ الا اللہ پڑھو. دوسرے گروپ والوں کو کہہ دیا تم ان ساری کنکریوں پر سبحان اللہ کہتے جاؤ. اگلے گروہ سے کہا تم ان کنکریوں پر الحمدللہ کہتے جاؤ.
سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیکھا کہ یہ جماعت کے انتظار میں بیٹھے، کنکریاں سامنے رکھی ہیں اور ان کے اوپر لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت، یہ سارے کے سارے ذکر ہیں، بہترین ذکر ہیں، خوبصورت ذکر ہیں، لیکن یہ جماعت کے انتظار میں بیٹھے کنکریوں کے اوپر پڑھتے جا رہے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود ان سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں ویحکم یا امت محمد، ویحکم یا امت محمد، افسوس ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اوپر، لوگوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ابھی تو نبی کے صحابہ متوافرون، بہت بڑی تعداد کے اندر نبی کے صحابہ تمہارے درمیان موجود، ابھی تو نبی کے استعمال شدہ برتن نہیں ٹوٹے، نبی کے استعمال شدہ کپڑے بسیدہ نہیں ہوئے، لوگوں تم نے بدعتیں ایجاد کرنا شروع کر دی ہیں، ان بدعات سے رک جاؤ۔ وہ کہنے لگے اے ابو عبد الرحمن، یہ عبداللہ بن مسعود کی کنیت ہے، اے ابو عبد الرحمن ہم تو خیر چاہتے ہیں، بھلائی چاہتے ہیں، نیکی کا کام کر رہے ہیں، اس میں کون سی ایسی بات ہے نقص والی؟ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگوں یاد رکھو، خیر اور بھلائی نیکی صرف اس بات کا نام ہے جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، رب نے نازل کی، نہ یہ رب کے قرآن میں ہے نہ نبی کے فرمان میں ہے، تو یاد رکھیے اس کے اندر کوئی خیر اور بھلائی نہیں ہے، اس میں کوئی نیکی نہیں ہے جو تم کر رہے ہو، اور میں تمہیں کہہ رہا ہوں تم تو شمار کر رہے ہو، میں نے 100 کنکریاں پڑھ لی، میں نے 200 کنکریوں کے اوپر سبحان اللہ پڑھ لیا، میں عبداللہ بن مسعود نبی کا صحابی کہہ رہا ہوں لوگوں تم اپنے گناہوں کو شمار کرو، یہ اپنے گناہوں کی گنتی کرو، تم سنت کی طرف جا رہے ہو اور اسے سنت کا نام دے رہے ہو، اور اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ سے ڈر جاؤ، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح شریعت موجود ہے۔ اور پھر 12 ربیع الاول، اللہ اکبر، کبھی سوچا یہ نبی کے گھرانے پہ 12 ربیع الاول کیسا گزرا تھا؟ جاؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کی زندگی کی سیرت کی کتاب اٹھا کے دیکھو کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے اندر یہ ربیع الاول کس انداز سے گزر رہا تھا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل اپنے صحابہ کو، امت کو اشارے دے رہے ہیں کہ لوگوں جلد میں تمہاری دنیا کو چھوڑ کر میں برزخ کی طرف جا رہا ہوں۔ بے شمار اشارات پیارے پیغمبر کی زندگی سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے صرف چند پھول آپ کے سامنے رکھتا ہوں بات کو سمجھانے کی غرض سے۔ کہتے نہیں جی وفات نہیں ہوئی، وہ تو پردہ کیا تھا، کیا کیسا پردہ تھا؟ وفات کا لفظ نہیں بولنا، وفات کا لفظ بولو گے توہین ہوگی۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر موت کا لفظ، وفات کا لفظ پیغمبر کی، نبی اور رسول کی ذات کے لیے توہین کا لفظ ہوتا تو کبھی اللہ اپنے قرآن کے اندر نبی کے لیے موت کا لفظ استعمال نہ کرتے۔ اگر یہ توہین ہوتا، رب کا قرآن کیا کہتا ہے؟ انک میت و انہم میتون، اے پیغمبر آپ پہ بھی موت آنے والی ہے اور یہ بھی مرنے والے ہیں۔ انک میتون، اے پیغمبر آپ پہ موت آنے والی ہے۔ رب نے قرآن کے اندر کوئی دوسرا لفظ استعمال نہیں کیا موت کا لفظ پیغمبر کے لیے، بلکہ بے شمار نبیوں کے لیے موت کا لفظ قرآن کے اندر استعمال ہوا ہے۔ کہتے ہیں موت کا لفظ توہین ہے۔ اٹھائیے سورہ آل عمران کو، ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ، اگر اس پیغمبر پر موت آ جائے، او قُتِلَ، یا یہ پیغمبر میدان جنگ میں شہید کر دیے جائے، قرآن تو ان کے لیے موت کا لفظ استعمال کر رہا ہے۔ اور حضرات ذی وقار، میرے پیغمبر کی زندگی ذرا دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے اندر جب سواری پر سوار ہو کر حضرت جابر کہتے ہیں میں پیغمبر کے ساتھ تھا، آپ جمرات کو کنکریاں مار رہے تھے اور لوگوں سے مخاطب ہو کر کہا لوگوں لتاخذوا انی مناسککم، لوگوں آؤ مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، لوگوں حج کے طریقے سیکھ لو، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں شاید میں محمد دوبارہ حج کے لیے نہیں آ سکوں گا۔
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرات میرے پیغمبر نے اعلان کیا لوگوں میں دوبارہ حج کے لیے نہیں آ سکوں گا، لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، آجو مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو۔ اور حضرات میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے اور سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو یمن کے گورنر بنا کر آپ رخصت کر رکھے گئے۔ کہا معاذ سواری پر سوار ہو جو، کہا نہیں آقا پیدل چلوں گا، کہا معاذ میں حکم دے رہا ہوں سواری پر سوار ہو جو۔ معاذ سواری پر بیٹھے، میرے پیغمبر پیدل ساتھ چلتے ہوئے معاذ کو مدینہ کے باہر تک رخصت کرنے کے لیے آئے اور معاذ سے مخاطب ہوئے۔ مسند احمد کی حدیث ہے، سیدنا معاذ بن جبل وہ واحد صحابی ہیں جن کا نام لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کو احساس دیا تھا، اے معاذ انی احبک، میں اللہ کا نبی تم سے محبت کرتا ہوں۔ پیارے پیغمبر نے اپنی محبت اور پیار ان کے ساتھ اس کا اقرار کیا تھا، معاذ میں تم سے پیار اور محبت کرتا ہوں، یہ معاذ کا احساس تھا۔ آج معاذ کو رخصت کر رہے ہیں، معاذ یمن کی طرف جا رہے ہو، سنو میں اللہ کا نبی تمہیں نصیحتیں کرتا جا رہا ہوں۔ ساتھ ساتھ چلتے گئے، چلتے چلتے معاذ سے مخاطب ہوئے، یا معاذ، اے معاذ سنو، میں اللہ کا نبی تمہیں کہہ رہا ہوں، باقی نصیحتوں کے ساتھ یہ وصیت بھی سن لو۔ معاذ ممکن نہیں ہے، یہ 10ویں ہجری، معاذ ممکن نہیں ہے اس سال کے بعد دوبارہ پھر کبھی تم اپنے نبی سے مل سکو گے، معاذ دوبارہ اپنے نبی سے ملاقات نہیں ہوگی۔ اے معاذ تم مدینہ میں تو آؤ گے، ضرور آؤ گے، لیکن معاذ میں تمہیں کہہ رہا ہوں لعلک ان تمر بمسجدی ھذا وقبری، اے معاذ جب مدینہ میں آؤ گے یہی مسجد ہوگی، یہ مسجد نبوی سامنے موجود ہوگی، لیکن معاذ جب مسجد نبوی میں آؤ گے نہ وہ خطیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں، نہ وہ امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں نظر آئے گا۔ اے معاذ امام اور خطیب بدل چکا ہوگا، جب دوبارہ آؤ گے ان تمر بمسجدی ھذا وقبری، معاذ جب دوبارہ اس مسجد میں آؤ گے مسجد موجود ہوگی لیکن اس کے ساتھ میری قبر بھی ہوگی۔ فبکا معاذ جشن لفراق رسول اللہ، جب معاذ نے سنا کہ دوبارہ میں اپنے نبی سے ملاقات نہیں کر سکوں گا، معاذ فرد کے ساتھ جذبات کے ساتھ رونے لگے، اے اللہ کے رسول میری اور آپ کی آخری ملاقات۔ حضرات یہ نبی کا گھرانہ، نبی کے صحابہ، نبی کے گھر والوں کو، ان کو تو دیکھیے، مدینے والوں پر اس 12 ربیع الاول کو کیا قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ آپ ان کے محبوب ترین شخصیت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات سے رخصت ہو گئے۔ لوگوں آج 12 ربیع الاول ہے، آج 12 ربیع الاول تھی۔ اس مدینہ کے اندر دیکھیے 12 کیسی گزری، اور انہیں سے پوچھئے، انصار سے پوچھئے، مہاجرین سے پوچھئے ان کی کیفیت کیا ہے۔ مدینہ والوں سے پوچھا، مدینہ والوں تم تو خوب جانتے ہو، ہمیں بتلاؤ۔ وہ بول کر کہنے لگے کہ جس دن پیارے پیغمبر ہجرت کرتے ہوئے مدینہ میں آئے تھے، ہمارے نزدیک ساری زندگی کا روشن ترین دن وہ تھا جب پیارے پیغمبر آئے تھے، اور ہماری زندگی کا سب سے تاریک ترین دن یہ 12 ربیع الاول ہے کہ جب پیارے پیغمبر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو اپنے باپ کے غم کے اندر اظہار افسوس کرتی ہوئی کہہ رہی تھی، یا ابتا اجاب ربہ، یا ابتا من جنت الفردوس ماواہ، یا ابتا الی جبریل ننعاہ۔
سیدہ فاطمہ الزہرا نے اپنے بابا کی جدائی کے اوپر اپنے تعزیتی کلمات امت کو سنا دیے. کہا ابا جان آپ نے اپنے رب کو لبیک کہتے ہوئے دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے. فاطمہ کہہ رہی میرے بابا چلے گئے، اور فاطمہ کہہ رہی ہے لوگوں میرے باپ دنیا سے چلے گئے. میں جبریل کو پیغام دے رہی ہوں کہ میرے باپ دنیا سے چلے گئے. جنت الفردوس آپ کا ٹھکانہ ہو، آپ کی منزل ہو. اے ابا جان آپ دنیا سے ہمیں یتیم کر کے چلے گئے. یہ کون؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کہہ رہی تھی. لوگوں یہ 12 ربیع الاول ہے نبی کے گھرانے کی، اور سیدہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جن کے گھر کے اندر میرے نبی پاک رہائش پذیر تھے، وہ انس سے مخاطب ہو کر کہنے لگی یا انس اطابت انفسکم ان تقصوا التراب علی رسول اللہ. اے انس مجھے بتلاؤ تو صحیح، تم تو نبی سے بڑے پیار کرنے والے، بڑے دیوانے تھے اپنے نبی کے. مجھے بتلاؤ تو صحیح تم میں جرت کہاں سے آ گئی خود اپنے ہاتھوں سے نبی کو دفن کر لو؟ قبر پہ مٹی کیسے ڈال لی تھی؟ اور انس رونے لگے. فرمایا عائشہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، ہمارے کلیجے حلق تک آ گئے تھے، اور اس طرح ہمارے لیے ممکن نہ تھا کہ آج اپنے پیارے پیغمبر کو دفن کرتے. لیکن رب کی طرف سے یہی حکم تھا، یہی اصول تھا. کیونکہ پیارے پیغمبر آئے، ابو بکر آ کر ان کے ماتھے پہ بوسہ دیا اور کہنے لگے محبوب ایک ہی موت آپ کے لیے لکھی تھی جو آ چکی. اے پیارے پیغمبر آپ دنیا کو چھوڑ کر جا چکے. اور لوگوں سے مخاطب ہو کر خطبہ دیا. فرمایا لوگوں یاد رکھو من کان منکم یعبد محمدن فإن محمدن قد مات. اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا. ابو بکر کہنے لگے فإن محمدن قد مات. لوگوں 12 ربیع الاول ہے، صبح کا ٹائم ہے، سورج طلوع ہو رہا ہے. میں ابو بکر کہہ رہا ہوں فإن محمدن قد مات. محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے. حضرات یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین گئے، آپ کے گھر والے صحابہ وہ بتلا رہے ہیں لوگوں 12 ربیع الاول 12 وفات ہے. یہ میرے نبی کی رخصت کا دن ہے، اور جس دن میرے نبی دنیا سے جا رہے ہوں میں چراغاں نہیں کر سکتا، میں جھنڈیاں نہیں لگا سکتا. یہ میرے نبی کی شریعت تعلیمات کے خلاف ہے. اگر میرے نبی اجازت دے دیتے کہ میری میلاد پہ کرو میں سب سے پہلے کرنے والا ہوتا. اچھا نبی کی میلاد ہے تو میں کیا کروں؟ آئیے پیارے پیغمبر سے پوچھیے. آخری بات پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں میں سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہوں، تم بھی روزہ رکھا کرو. کہا اللہ کے حبیب آپ کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ سوموار اور جمعرات کے روزے کی وجہ. فرمایا سوموار میری پیدائش کا دن ہے، میں ہر سوموار کو اپنے رب کے سامنے اپنی پیدائش کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس کی خوشی کے طور پر میں روزہ رکھتا ہوں. اور لوگوں سال کے بعد ایک دن کے لیے میلاد نہیں، ہر 7واں دن میرے نبی کے میلاد کا ہے. ہر 7واں دن ہر سوموار کو روزہ رکھو اور یہ نیت کرو پیارے نبی نے حکم دیا سوموار کا روزہ رکھو. سوموار میری پیدائش کا دن ہے، منائیے پیغمبر کی خوشی. اب ہر سوموار کو روزہ رکھیں گے، جب بھوک سے تڑپیں گے پھر کہیں گے نہیں اس میلاد کے بغیر. اصل میں یار لوگوں کو کھانے والے معاملات میں زیادہ سنتیں نظر آتی ہے، وہ بدعتوں کو زیادہ پروان چڑھاتے ہیں. اور جہاں پر روزہ رکھنے کا معاملہ، عبادات کا معاملہ، وہ شاید ان کی طبع کے اوپر مناسب نہیں گزرتا. یہ بڑا ناگوار قسم کا معاملہ ہے. تو حضرات ذی وقار میں تمام تر سے درخواست کروں گا، تمام تر سننے والوں سے کہ خدا را اپنے معاملات کی اصلاح کرو. میرے نبی نے میلاد نہیں منایا، جشن چراغاں نہیں تھا، جلوس نہیں تھا، صحابہ نے نہیں کیا، تابعین نے نہیں کیا، تبع تابعین نے نہیں کیا، ائمہ سلف صالحین نے کیا. 600 سال تک دنیا میں اس کا وجود نہیں تھا نبی کے بعد. تو اس لیے ایسے تمام تر معاملات سے توبہ کیجیے اللہ کے حضور. وگرنہ یاد رکھیے بدعتی آدمی کی کوئی نماز، فرضی، نفلی، حج، عمرہ
اللہ قبول نہیں کرتا. پہلے بدعت سے توبہ کرو، پھر اعمال اللہ کے سامنے پیش کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کو پروردگار ہمیں تمام تر بدعات سے محفوظ و معمول فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کے اوپر کما حقہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم والحمد للہ رب العالمین.